الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، ابھی میں نے یہ سورہ نحل ہے جس کی آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 44 تک کی تلاوت کی ہے۔ ان آیات کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے اس کا موضوع جو ہے اگر ہم بنائیں تو موضوع بنتا ہے طاغوت کا انکار، ایمان کا لازمی تقاضا۔ یہ جو آیات ہیں ان کے اندر جو مختلف چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے بیان فرمائی گئی ہیں، میں کچھ تمہید کے اندر ان کا عرض کر دیتا ہوں ان چیزوں کے بارے میں، اور وہ آپ سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ بات اور واضح ہو جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ طاغوت کسے کہتے ہیں۔ طاغوت کا مطلب ہے سرکشی اختیار کرنے والا، یعنی سرکش۔ شیطان کو بھی جو ہے وہ طاغوت کہا جاتا ہے، اس لیے کہ شیطان اللہ سے سرکشی اختیار کرنے والا ہے۔ جس طرح ہم جو ہے وہ کسی گھوڑے کے بارے میں، اونٹ کے بارے میں جو ہے نا وہ ایک تصور رکھتے ہیں کہ جب وہ اپنی لگام یا مہار جو ہے وہ مالک سے چھڑا لیتا ہے تو وہ اب سرکش ہو گیا، کیونکہ ایک مومن جو ہے
اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں اللہ کے کنٹرول میں ہوں، اللہ کا پابند ہوں، گویا کہ میری اپنی مرضی جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ انسان شعوری طور پر جب ایمان لاتا ہے تو وہ خود اپنی آزادی سے دستبردار ہوتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کرے، لا تعلقی اختیار کر لے، وہ طاغوت ہے۔ اس معنی میں جو ہے نا وہ خود انسان جو ہے نا وہ بعض اوقات طاغوت بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے دل کے اندر جو ہے وہ یہ خواہش جاگ گئی کہ میں آزادی کی زندگی گزاروں، اللہ کی پابندیاں یا اللہ کے رسول کی پابندیاں جو ہے وہ میرے سے نہیں ہوتی یا میں نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اب انسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے یوں سمجھ لیں کہ وہ پھر ہم مجبور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہم اس راستے کے اوپر چل پڑتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس طرح بھی بیان فرمائی ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ الہ تو اللہ ہی ہے، لیکن اس نے بنا لیا اپنی خواہش نفس کو، یعنی اب اس کی لگام اس کی خواہش نفس کے ہاتھ میں، یعنی وہ اپنی خواہش کے مطابق چل رہا ہے، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا، اللہ اور اس کے رسول کی پابندی سے آزاد ہو گیا ہے۔ اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی فرد دوسرے لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کی رہنمائی کرے، ان کو ترغیب دے کہ وہ ایک ایسے راستے کو جو ہے وہ اختیار کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے دور لے جانے والا راستہ ہو، یعنی ایسے عمل کی ترغیب دے جس سے وہ آدمی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ جاتا ہو۔ اس معنی میں کوئی بھی شخص جو ہے نا، خواہ وہ پیر ہو، وہ کوئی مرشد ہو، وہ کوئی عالم ہو، وہ کوئی جو ہے نا وہ لیڈر ہو، کوئی مذہبی لیڈر، سیاسی لیڈر، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، جو بھی جو ہے نا وہ یہ ایسا کرے گا وہ طاغوت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ یہ سمجھ لیں کہ اس سے اوپر کوئی حکمران یا کوئی حکومت جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی سے آزاد ہو کر جو ہے نا وہ اپنا حکم منوائے، اپنے حکم کا جو ہے وہ مطالبہ کرے، لوگوں کو کہے کہ اس حکم کو جو ہے وہ مانو، اور وہ حکم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے اوپر جو ہے وہ مبنی ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ناپسند ہو یا منع کیا ہوا اس سے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے، تو ایسی حکومت یا ایسا حکمران وہ بھی طاغوت ہے۔ اور اس میں سمجھ لیں جی کہ جہاں تک میرے نفس کا تعلق ہے تو اس کا حال تو یہ ہے کہ میں اپنے نفس کی اصلاح کروں، میں اپنے نفس کو پابندی میں لانے کے لیے کوشش کروں۔ دوسرا ہے کوئی شخص، کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی عالم، کوئی لیڈر، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے،
میں کسی مولوی کا پابند نہیں ہوں، میں کسی لیڈر کا پابند نہیں ہوں، آپ میرے پابند تھوڑی ہیں، آپ نہ آئیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ یہ سمجھیں کہ بھئی یہ جو بات بتاتا ہے یہ غلط ہے، تو آپ نہ آئیں، نہ مانیں، میں نے آپ کا کیا کر لینا؟ اس سے آگے حکمران اور حکومت، اس سے کوئی بندہ لا تعلق نہیں ہو سکتا. یعنی ہم بے شک ہمیں عمران خان پسند ہو یا نہ پسند ہو، ہم اس سے لا تعلق نہیں ہو سکتے. پاکستان کے حکمران اور حکومت سے ہم لا تعلق نہیں ہو سکتے کہ ہم یہاں رہتے ہیں. جب تک ہم پاکستان کی حدود میں رہتے ہیں ہمیں ماننا پڑے گا اس کا، وہ لازماً اس کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہے. یہ میں اس پوزیشن کو واضح کر رہا ہوں کہ اس کی جو ہے وہ کیا ہے، اس طاغوت کی کتنی اہمیت ہے. ہم مجبور ہیں، اس کے فیصلے ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، ہم اس کی باتوں کو ماننے کے لیے مجبور ہیں. آپ ذرا دیکھیں جو بھی وہ قانون بنا دے جو ہے نا وہ لوگ مانتے نہیں. کوئی آدمی جو ہے نا وہ ہے جو شناختی کارڈ کے بغیر ہی جو ہے وہ یہ سمجھے کہ جی چلو شناختی کارڈ کے بغیر ہی زندگی گزار لیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ ابھی یہ کرونا ویکسین ہے، پہلے لوگ کہتے ہیں نہیں میں نہیں لوانی ہوں، سب لوائی پھر دے لوان گے. وہ تو اجے جدو شناختی کارڈ نواں چلیا نا اس ویلے انہوں نے ادھا ہی کیا سا بھی جنہیں بنانا بنا لو، کیونکہ انہوں نے ایک باری بنتے بھی نہیں نا. تو اسی طریقے سے سمجھ لیں جی، یعنی وہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہماری تو نماز بھی متاثر ہو جاتی ہے. سعودی عرب کے حالات آپ کے سامنے، تو یہ وہ طاغوت ہے جو ہر ایک کے اوپر جو وہ اثر انداز ہوتا ہے. اور طاغوت کے بارے میں یہ سمجھ لیں جی، یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر واضح کر دی ہے کہ اللہ کے ہاں جو ایمان انسان کو سرفراز کرنے والا ہے وہ اس کے ساتھ پہلے طاغوت کا انکار ہے، پہلے طاغوت کا انکار ہے. اور ویسے یہ بات اللہ تعالیٰ نے کئی طرح جو ہے وہ سمجھائی ہے. مثال کے طور پر دیکھیں نا، ہم جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، پہلے رد کرتے ہیں کوئی الہ الا اللہ. تو یہی اصل کے اندر جو ہے نا وہ کسی اور کو الہ بنایا ہے تو وہ طاغوت ہے. تو اسی طریقے سے سمجھ لیں جی، یہ بات قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جب تیسرا سپارہ شروع ہوتا ہے نا، تو وہاں جہاں آیت الکرسی آتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی کئی ساری صفات جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں، اس کے بعد یہ الفاظ آتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. ایمان بعد میں ہے، پہلے اس نے طاغوت کا کفر کیا ہو. یہ نہیں ہے کہ طاغوت کو بھی ساتھ رکھا ہوا ہے. جو اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جو ہے نا وہ ہم لوگوں کا جو طرز عمل ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم محبت تو کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن ہمارا اپنا عمل یزید سے ملتا ہے اور ہم یزید جیسے عمل والوں کے ساتھی بھی ہوتے ہیں، ان کے حمایتی بھی ہوتے ہیں. یہ ہے طاغوت کو ساتھ رکھنا، ساتھ کلمہ بھی پڑھ لینا، یعنی اللہ کو بھی ماننا اور اس کے ساتھ اور الہوں کو بھی مان لینا. مکے کے لوگ جو تھے وہ اللہ کے منکر کرتے، اللہ کے ساتھ اور الہ تھے جو انہوں نے بنا رکھے تھے.
اور اسی کی نفی سے بات شروع ہوئی ہے. تو یہ سمجھ لیں جی اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا، کفر کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لایا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، وہ ہے جس کا ہاتھ پڑا مضبوط کنڈے کو، لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یعنی اصل میں یہ ہے جو کامیاب ہونے والا، فلاح پانے والا ہے. دوسری بات یہ سمجھ لیں جی کہ یہ دین کے جو بھی تقاضے ہیں یہ آسان نہیں ہے، یہ مشکل تقاضے ہیں. اس کے لیے قربانی کی ضرورت ہے، اثار کی ضرورت ہے. عام طور پر ہمارا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جی یہ تو اللہ کا کام ہے اور اس میں اللہ ہی مدد کر دے گا، کوئی مشکل نہیں آئے گی. اور یہ عام طور پر اسی وقت تک ہوتا ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا وہ دین کا تقاضا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، اس کے ساتھ ہم اس طرح کا تصور جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. حالانکہ اب وہ بھی مشکل ہو رہا ہے، ابھی تک عمرے کے اوپر لوگ نہیں جا رہے، یعنی یہ چیزیں بھی مشکل ہو رہی ہیں. لیکن بہرحال یہ سمجھ لیں جی کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں بتایا کہ تم اللہ کے راستے کے اوپر چلو گے تو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. بدر نہیں ہوئی ہے، سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہ ساری قربانیوں کی تو بات ہے، موت تک کی تو بات پہنچائی ہے اللہ نے بدر سے پہلے. اصل میں ہمارا تصور جو ہے نا وہ دین کا محدود ہوتا ہے. دیکھیں عبادت جو ہے، عبادت ہم نے سمجھ لیا کہ عبادت ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام، کوئی تلاوت قرآن کا نام، کوئی نوافل کا کام. تو جو ہے نا وہ اس میں اتنا زیادہ مسئلہ ہی نہیں ہے. جب کہ عبادت ہے اپنی پوری زندگی جو ہے اس میں اللہ کی فرما برداری کرنا، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بھی ہوں، اس میں بھی جو ہے نا وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور اسی طریقے سے ہماری معاشرت، ہماری معاش وہ بھی انہی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ ہونی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے واضح کیے ہیں. اور ہمارا نظام زندگی وہ جو میں نے کہا کہ حاکم اور حکومت وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا پابند ہے، اس سے تجاوز نہیں کر سکتا. یہ پورا سارے شعبے جو ہیں نا جب یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تابع ہوں گے تو یہ ہے مکمل عبادت، یہ ہے مکمل بندگی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرد سے یعنی کام شروع کیا نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، مکہ میں بھی ہوتے تھے. ہجرت کے بعد ایک نظام قائم کیا، حکمرانی، حکومت قائم کی. اور ظاہر بات ہے کہ اگر طاغوت کی حکمرانی ختم ہوگی تو جو حکمرانی آئے گی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوگی. ظاہر ہے اس کے لیے یہ ساری جد و جہد ہے نا، اور یہ تقاضا ہے ہمارے ایمان کا کہ اس طاغوت کو ہٹائیں اور اس جگہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی یا حکومت کو جا بلائیں.
یہ اسی جگہ ایک بات سمجھ لیں جی، 1947 میں پاکستان بنا تھا، اور اس وقت کیا نعرہ تھا پاکستان کا؟ مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان بن گیا، آج 2022 تک دور دور پاکستان کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا کہ یہ پاکستان کے اندر وہ جس مقصد کے لیے یہ بنا تھا اس کے کوئی امکان ہے کہ یہاں وہ اسلام کا نظام قائم ہو جائے گا، طاغوت کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کا امکان نظر نہیں آتا۔ اب آپ غور کریں کہ ہندوستان کس جو ہے نا وہ نعرے کے اوپر جو ہے نا اس نے آزادی حاصل کی ہے؟ اس نے سیکولرزم کے نام پر جو ہے نا وہ آزادی حاصل کی ہے۔ ہمارا یہ نعرہ تھا، اس کا تھا سیکولر، سب کے لیے ایک نظام، سیکولر نظام۔ آج وہاں ہندو مت کے احیاء کی جد و جہد ہو رہی ہے۔ یہ بھی جو لوگ میرے ساتھ واٹس ایپ میں ایڈ ہے نا، وہ درس قرآن چشتیاں والے میں نے اس میں وہ پوسٹ بھی سینڈ کی تھی۔ بہرحال وہ اگر کسی کے پاس نہیں تو میں دوبارہ بھی بھیج دوں گا، ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ آپ ذرا غور کریں، اس طرح کی جد و جہد آپ پاکستان میں نہیں کر سکتے۔ یعنی جس طرح وہ لوگ وہاں کام کر رہے ہیں اسلام یا کرسچینٹی یا کسی کے بھی خلاف، جو ہے نا وہ ہندو مذہب کے علاوہ جو بھی مذاہب ہیں ان کے خلاف کام کر رہے ہیں، ابھی تک یہاں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں۔ یہاں تو وہ جذبہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ جی وہ جذبہ بھی کس جگہ جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ ہے وہ اس کا جو ہے نا وہ پریشان کن جو ہے وہ پہلو۔ بہرحال جو ہے نا وہ یہ وہ کام ہے جس کے لیے بڑی قربانی کی ضرورت ہے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ عام طور پر جو ہے نا یہ قربانی جو ہے یہ ہمارے تصور میں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہم وہ تصور ہی مختصر رکھتے ہیں نا، ہمارا دین کا تصور ہی مختصر ہے۔ ہم طاغوت کو اس طریقے سے جو ہے وہ پہچانتے نہیں ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں جس طاغوت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا تھا، ابھی تو میدان لگا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے فرما رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا متی نصر اللہ۔ یعنی یہ اللہ پہلے بتا رہا ہے کہ جس رستے کو تم نے اختیار کیا ہے یہ رستہ قربانیوں کا رستہ ہے، مشکلات کا رستہ ہے، پریشانیوں کا رستہ ہے، اور تمہیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسی لیے تو قرآن میں اتنا زیادہ جو ہے وہ صبر کی بات ہو رہی ہے۔ ایک بات اور اس حوالے سے سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے نا، ان کی جو تبلیغ تھی نا، دعوت یا تبلیغ تھی، اس کا بنیادی نقطہ کیا تھا؟ طاغوت کا انکار اور اللہ پہ ایمان۔ طاغوت کا انکار، اللہ پر ایمان۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ہے نا وہ انہوں نے جو دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، یہ دعوت یا تبلیغ انہوں نے کی جس اللہ کے کلام کی بنیاد کے اوپر۔ یعنی دعوت تبلیغ کے لیے انہوں نے اللہ کے کلام کو بنیاد بنایا۔ یہ بات ذرا تھوڑی سی غور کریں گے تو سمجھ آنی ہے۔ دیکھیں ہم یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم جب کوئی بات چیت کرتے ہیں تو اس وقت ہمارا کلام ہوتا ہے۔ کلام کہتے ہیں گفتگو کو، ٹھیک ہے نا؟ کئی دفعہ ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میں تیرے نال مڑ کے کلام نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟
اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول سے پہلے کلام کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ 40 سال آپ کلام کرتے تھے، بات چیت تو کرتے تھے۔ ابھی بھی آپ سمجھ لیں کہ اس کو ہم اللہ کا کلام کہتے ہیں، حدیث کس کا کلام ہے؟ حدیث رسول، اللہ کے رسول کا کلام۔ اسی طرح دوسرے رسول بھی جو بھی آئے وہ بھی تھے، لیکن رسولوں نے آ کر جو لوگوں کو دعوت دی ہے نا، تبلیغ کی ہے، جس چیز کو بنیاد بنایا وہ اللہ تعالیٰ کا کلام یا اللہ کی آیات کو بنایا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم کے اندر سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ انسان کو یہاں زمین کے اوپر بسایا، اس وقت انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو اب تمہیں زمین کے اندر بسا رہا ہوں، اب زمین میں تمہارے پاس میرے رسول آئیں گے اور وہ تمہیں میری آیات سنائیں گے، میری آیات۔ یا بنی آدم، یہ سورہ اعراف ہے، اس کے پہلے دوسرے رکوع میں ہے، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، اے آدم کی اولاد جب بھی تمہارے پاس رسول آئیں تم ہی میں سے، اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، یقصون علیکم آیاتی، وہ تمہارے سامنے تمہیں سنائیں گے میری آیتیں، فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جس نے بھی تقوی اختیار کیا اور جس نے اصلاح کر لی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو جتنی بھی وہ دعوت یا تبلیغ تھی وہ اللہ کے کلام کی بنیاد کے اوپر تھی۔ تو جو نتیجہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آج بالعموم جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم رسول کی امت ہے اور ہم رسول والا یا رسولوں والا کام ہم کر رہے ہیں یا ہمیں کرنا چاہیے، تو یہ سمجھ لیں رسولوں کا کام جو ہے اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ رسولوں نے جس ایمان کی دعوت دی ہے اس میں پہلے طاغوت کا کفر ہے، اور طاغوت کا انکار، طاغوت کا کفر جو ہے یہ مسائل پیدا کرے گا، یہ مشکلات پیدا کرے گا۔ اس کے لیے صبر، برداشت، بہت حوصلہ چاہیے، اس کے لیے ہر طرح کی قربانی کی جائے وہ ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسولوں نے جو دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے اس کی بنیاد اللہ کا کلام تھا، جو یہ دونوں چیزیں آج مفقود ہیں۔ چلیں جی اب اس کو پڑھ لیں۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، یعنی ہر امت میں رسول بھیجے، یا پھر نوٹ کر لیں فی کل امتٍ، ہر امت میں رسول بھیجا۔ اور اب اس کا آگے بات آ رہی کہ ہر رسول نے اپنے معاشرے کو کیا کہا؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ یعنی اللہ کی عبادت کا مراد صرف یہ نہیں ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر لو، نہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بھی ہونا چاہیے، اور تمہاری معاشرت اور تمہاری معاش اور تمہارا حکمران اور تمہاری حکومت، یہ سب کے سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہی ہونے چاہیے، اسی کے پابند ان کو ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبدیت میں آ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، اللہ کے حوالے کر دو۔ اور ساتھ فرمایا واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کر جاؤ، طاغوت سے بچو۔ دیکھیں یہ یعنی ایسی عبادت، ایسی بندگی جس کے ساتھ طاغوت کا کفر ہو، ٹھیک ہے نا۔ وہاں فرمایا کہ ایمان سے پہلے طاغوت کا جو ہے وہ کفر،
وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، یہاں کہا کہ وہ عبادت جو ایسی عبادت کرو جس کے ساتھ طاغوت کا کفر ہو. تو فرمایا کہ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی تو وہ تھا جو ہدایت پا گیا، رسولوں نے جو پیغام دیا، رسولوں نے جو دعوت و تبلیغ کا کام کیا، کوئی ہدایت پا گیا، اور کسی کے لیے گمراہی حقیقت بن گئی، جتنا کہتے وہ متھے تے لگ گئی، مور لگ گئی گمراہی دی. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے جی کہ دعوت دینے والا کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے نا، ضروری نہیں ہے. اگر رسولوں کی دعوت جو ہے اس میں بھی لوگ گمراہ تھے، گمراہ ہی رہے، تو کسی دوسرے کی دعوت کے بھی اوپر ہو سکتا ہے. اور یہ اصل میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہے. وہ بات یہ ہے کہ تمہارا جو فرض ہے نا، تم اس کو پوری ذمہ داری سے ادا کرو. اس میں کوئی کمی ہوئی تو پھر تم پکڑے جاؤ. تم اپنا فرض پورے طور سے ادا کرو، باقی جو ہے نا وہ اس کو اللہ کے حوالے کرو کہ کوئی ہدایت پاتا ہے یا کوئی نہیں پاتا. اس پریشانی کی وجہ سے جو ہے وہ تمہارا کام متاثر نہیں ہونا چاہیے. تمہیں آخری وقت تک جو ہے نا وہ پر امید ہو کے اور بھرپور طریقے سے اپنے کام کو جو ہے وہ کرتے رہنا ہے. فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ. تو گھومو پھرو زمین میں اور پھر دیکھو کیا انجام ہوا جنہوں نے رسولوں کی اس دعوت کو جھٹلایا تھا، ان کا کیا انجام ہوا. ان تحرص علی ھداھم فإن اللہ لا یہدی من یضل. فرمایا اے نبی، اگر آپ خواہش رکھیں بھی، حرص، لالچ، طمع آپ رکھیں بھی کہ یہ ہدایت پا جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، یا جسے اللہ گمراہ قرار دے دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یہ عام طور پر ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ جی اللہ نے گمراہ کر دیا تو پھر اس کو ہدایت کیسے آئے گی. اصل میں یہ بات اس طرح ہے جی کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں طالب علم فیل ہو گیا، پھر کبھی ہم کہہ دیتے ہیں اسے اسکول والوں نے فیل کر دیا، یا اسے بورڈ والوں نے فیل کر دیا، بورڈ نے فیل کر دیا جی. تو وہ دونوں باتیں ٹھیک ہی ہیں نا. یہ وہ کبھی جب کہتے ہیں یہ فیل ہو گیا تو اس کا مطلب بھی فیل ہو گیا، تو جب بورڈ والوں نے فیل کر دیا تو وہ بھی فیل ہو گیا. تو وہ کبھی ہم کہتے ہیں کہ جو فیل تھے بورڈ والوں نے کر دیتا نا، پھر ہن انہیں کی پاس ہونا سی. تو وہ اصل میں بورڈ نے جو ہے نا وہ اعلان کیا ہے، اور باقی اس نے سارے اصول اس نے بنائے ہیں کہ جس کا جواب جو ہے وہ اس طرح کا آئے گا وہی پاس ہوگا، جس کے علاوہ آئے گا وہ فیل ہوگا. وہ اصول اللہ نے بنا دیے اور دے دیے اور اعلان کر دیا کہ جو اس کے مطابق آ گیا وہ فیل ہے. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. اور ایسے لوگوں کی کوئی مددگار نہیں بنے گا، کوئی مدد نہیں کرے گا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. اور یہ قسمیں کھاتے ہیں بڑی پکی پکی اللہ کی. کیا کہتے ہیں؟ لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ. اللہ تعالیٰ نہیں اٹھائے گا جو مر گیا. مطلب کیا ہے؟ جو مر گیا وہ مر ہی گیا، دوبارہ زندہ نہیں ہوگا. اب یہ جو ہے نا وہ اگرچہ ہم کہتے تو ایسے ہی ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھانا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کم ہی یقین ہے. عرب کے اندر بھی اسی طرح تھا، لوگ کہتے تھے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر کیا کس نے دیکھا اگلا دن. قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر ہے، اذا متنا وکنا ترابا ائنا لمبعوثون. کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر ہمیں اٹھایا جائے گا. ہیہات لما توعدون.
ناممکن ہے، ناممکن ہے. جو 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 بات یہ کہہ رہے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کو ہونے والی بات ہے؟ بندہ سوچتا ہے مٹی میں مل گیا اور کہاں اتنی صورتیں یاد رہتی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر کب مٹی کا کیا دوبارہ بنانا ہے؟ وہ بندہ کہاں سے آئے گا؟ یہ تو کوئی اور ہی بنائے گا تو بنائے گا نا. ٹھیک ہے نا. اس طرح کی جو وہ سوچ ان کے اندر بھی آتی تھی. اور یہ عام طور پر ہمارا رویہ ہمیں بتاتا ہے نا. کہنے سے کیا ہے؟ اگر جو ہے نا وہ ہمیں یہ ڈر ہو نا کہ ہم نے مر کر اٹھنا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارا عمل جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کارگر چیز ہے، یقین. یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین. یہ کئی دفعہ ہم دنیا کے اندر جو ہے وہ اس طرح دیکھتے ہیں نا کہ کسی کا ہم نے قرضہ دینا تھا، وہ مر گیا. ٹھیک ہے نا. اب ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. جب تک وہ زندہ تھا اس وقت تک ہمیں پریشانی تھی، پوچھے گا، یہ آئے گا، وہ آئے گا، جان چھٹی. تو اگر وہ ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک آدمی کے پاس وہ کسی نے قرضہ لینا تھا، اس نے کہا کہ جی ایتھے دینا کہ اگلے جان. انہوں نے کہا اگلے جان ہی لے لیں. مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگلے جان کنے ویکھیا تے کنے لیا. ٹھیک ہے نا. یہی بات ہوتی، کہتا اگلے جان ہی لے لیں. حالانکہ قرضہ وہ چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے. تو بہرحال یہ ہے ہمارا آخرت کے اوپر. ہمیں بھی اٹھنے کا کوئی یقین وغیرہ نہیں ہے، بس ہمیں بات ہے کہ چلو چل رہی ہے ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ جب مر گیا تو کس نے جگانا ہے؟ بلا وعدن علیہ حقن ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کیوں نہیں؟ یہ تو ہمارا پختہ وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ہم نے اپنے ذمہ لے لیا کہ ہم ضرور دوبارہ جو ہے وہ پیدا کریں گے. لیکن اکثر لوگ جو ہے نا وہ اس بات کا یقین نہیں کرتے. لِیُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور اس لیے تاکہ ہم لوگوں پر واضح کریں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. یعنی وہ رسولوں کی بات یا اللہ کی بات سے اختلاف کیا. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، تاکہ لوگ اس بات کو جو ہے وہ جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے. یعنی وہ جو میرا پیغام آیا تھا وہ سچ تھا، اور جو نتیجہ یہ نکالتے تھے وہ غلط تھا. انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو جب کوئی کچھ کرنا چاہیں تو یعنی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اتنے انسان مٹی ہونے کے بعد کیسے پیدا کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو ہم اگر کن کہیں تو وہ ہو جاتا ہے. ہمیں بس اتنا ہی ہمارا کام تو اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. انما قولنا لشیء، بے شک ہمارا کہنا تو اتنا ہی ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں، اذا ارادناہ، جب ہم اس کا ارادہ کر لیں، ان نقول، کہ ہم کہہ دیں، لہو کن، کہ ہو جا، فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے. اب اگلی وہ بات آ گئی ہے جی. اگلی بات یہ ہے کہ اصل میں یہ ساری باتیں جب آپ پڑھیں گے نا تو یہ تو وہ طاغوت اور اس کے بعد جو طاغوت کو لے کر چل رہے تھے تو اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. اب یہ بات آئی ہے کہ طاغوت کی مخالفت میں جو قربانیاں دیں گے تو ان قربانیوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ بڑا اجر پائیں گے. پھر یہ سمجھ لیں یہ قربانیاں لازمی ہیں. اگر میں سمجھ رہا ہوں کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں اور جو ہے نا وہ
کوئی حالات نہیں آ رہا ہے. دیکھیں دو وجہ ہو سکتی ہیں. نمبر ایک یہ کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں نا یہ بات معاشرے میں پھیل ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے نا. اب یہ چند بندے بیٹھے ہوئے ہیں نا انہوں نے کیا تھا آٹے چو کہندے نمک بھی نہیں, نمک دا بھی کوئی سواد ہوئے گا. ٹھیک ہے نا. تو میں یہاں جتنا مرضی جو ہے نا وہ کہہ لوں نا وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے درسوں میں یہ سی آئی ڈی وغیرہ والے جو ہے انٹیلیجنس والے وغیرہ وہ آ جاتے ہیں, سن لیتے ہیں اور سارا چلے جاندے ہیں, ریکارڈ بھی کر کے لے جاندے. ان کو یہ پتہ ہے کہ ایویں جداں کہندے ہیں کوئی پاگل ہن ایک پاگل ہی ہوئے گا تو انہوں کی کہن گے ہو. ٹھیک ہے نا. نالے اینے کے بندے نال کی ہونا. ٹھیک ہے نا. کوئی بلکہ الٹا جس طرح وہ کہندے ہیں کہ انہاں دی گل جیڑی ہے نا دا نوٹس لے کے انہاں نوں امپورٹنس دین مل جائے گی, انہاں دی کوئی اہمیت بن جائے گی کہ جی انہاں دی گل جیڑی ہے یہ کی گل ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جہاں نہیں بھی سنتے جہاں انگل مار کے گاں کر دیں وہ بھی کھڑو جان گے کہ یار یہ بھی سن لو. اس واسطے اس وقت تک جب تک کہ وہ گفتگو جو ہو رہی ہے نا وہ مؤثر نہ ہو تو نوٹس نہیں لیتا طاغوت. وہ کہندا جان دے انہوں اداں پونکی جان دے. اگر یہی بات جو ہے نا وہ ایک بڑے پیمانے پر کوئی 10,000 بندیاں دے سامنے گل بات ہو جائے تو یہ شام کو عمران خان نو پہنچی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اس کا نوٹس بھی وہ لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دعوت دیتے تھے نا شروع میں آپ دیکھیں قرآن حکیم کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مجنون. مجنون کی کملا یعنی بس کوئی 2-4 بندے نال گل کر لی, ادھر کر لی ادھر کر لی, جی بس میں اپنی. یہ جو سختیاں آئی ہیں یہ اس وقت آئی ہیں جب وہ بات طاغوت نے محسوس کی ہے کہ یہ جو دعوت ہے, یہ جو نظریہ ہے, یہ اب میرے اقتدار کے لیے خطرہ ہے. یعنی یہ اس کے لیے چیلنج بن سکتا ہے, یا بن گیا تو بات کی بات ہے نا, بن سکتا ہے. جب وہ یہ سمجھے گا نا تو اس وقت وہ اس کی طرف سے ریئیکشن آئے گا, اس سے پہلے نہیں آئے گا. یا تو پھر آپ ابھی وہ نوح علیہ السلام کی طرح نوح علیہ السلام لگے ہی رہنا. آپ دیکھو وہاں وہ آتے تھے وہ آپ مذاق کرتے تھے. قرآن کبھی پڑھیں آپ, یعنی کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوا, کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی, کوئی لڑائی نہیں ہوئی, کوئی ڈنڈا سوٹا کوئی ایک بات ہی نہیں ہوئی. اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی بات ہی چند لوگوں نے مانی ہے, تو وہ باقی جو بھی سردار تھے وہ نوٹس ہی نہیں لیتے تھے. وہ اگر لیتے تھے تو وہ اسی طرح ہی جو ہے نا وہ کہتے تھے جی مجنون ہے, دیوانہ ہے, کمڑا, جان دو, کری جان دو. ٹھیک ہے نا. وہ کوئی خطرہ وہ بن ہی نہیں سکے. یا تو آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ اگر واقعی جو ہے نا وہ پوری بات ہے, صحیح دعوت ہے, قرآن کی بنیاد کے اوپر ہے, آیات کی بنیاد کے اوپر ہے, ٹھیک ہے نا, اور مکمل ہے, لیکن ابھی وہ کوئی خطرہ نہیں ہے, اس وجہ سے چل رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ چلاتے رہیں. پھر آپ نے تو یہی کرنا ہے ظاہر ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت تو پھیل رہی ہے لیکن طاغوت پریشان نہیں ہو رہا, تو پھر اس دعوت میں کوئی چکر ہے, پھر اس میں کوئی گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بات ضروری ہے یہ سمجھ لیں. ورنہ اگر صحیح دعوت ہوگی اور وہ دعوت مؤثر بھی ہو رہی ہے تو لازماً جیسے جیسے سمجھ لیں کہ لوگوں کو وہ دعوت متاثر کر رہی ہے, طاغوت کے لیے خطرہ پیدا ہو رہا ہے, آپ کے لیے مسائل کھڑے ہوتے جائیں گے اور آخر وہی جنگیں ہوں گی, بات وہیں جا پہنچے گی. فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا, وہ لوگ جنہوں نے ہجرت اختیار کی اس کے بعد
کہ ان کے اوپر جب وہ ظلم ہوا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم انہیں دنیا کے اندر بھی بہترین ٹھکانہ دیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت میں بھی بہت بڑا اجر دیں گے۔ دیکھیں یہ آخرت کا اجر تو سب کے لیے ہے، لیکن دنیا کا اجر ان کے لیے جو بچ جائیں گے۔ کیا مطلب؟ جو احد میں 70 شہید ہو گئے، ان کے لیے تو آخرت کا اجر ہے نا۔ انہوں نے تو بعد میں تو چلیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو خلافت بھی مل گئی، کسی کو کوئی گورنری مل گئی، کسی نے چلو ویسے ہی ایک اعزاز پا لیا کہ جی یہ بدری ہے، یہ مکہ فتح کے جو بعد میں رہا، لیکن جو چلا گیا چلا گیا، ٹھیک ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مراحل تو آئیں گے، اور ایک مومن جو ہے اس کو تیار رہنا چاہیے، اگر زندہ رہے گا تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے دے سکتا ہے کوئی عزت، کوئی مقام، کوئی مرتبہ، ٹھیک ہے نا، جو لمبی عمر پالے گا پھر اس زمانے تک جب اللہ کی طرف سے وہ وقت آنا ہے۔ ورنہ آخرت کا تو سب کے لیے ہے، بشرطے کہ پورے اخلاص کے ساتھ اور پوری محنت سے انہوں نے کام کیا ہو۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اب دیکھیں پھر، لیکن پھر تاکیداً آ رہا الَّذِينَ صَبَرُوا، الَّذِينَ صَبَرُوا، وہ جنہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ صبر کا مظاہرہ یہ نہیں کہ مجبوری نہ مارے گئے، سب کچھ دیکھتے بھالتے ہیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیں، یا اللہ نے لی، اللہ نے لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ تو حکم دینے والے تھے نا۔ آپ ذرا غور کریں کہ اگر میں آپ کو جو ہے وہ کسی جگہ کہوں کہ جی چلیں، جس طرح وہ سالانہ اجتماع ہمارا ہوا تھا نا لاہور میں، تو وہ آپ سے کہا تھا 2 دن کے لیے چلیں، تو کوئی آسان کام ہے؟ بندہ کتنا کچھ ہوتا ہے، جو سوچا ہوگا وہ آپ نے سوچا ہوگا، مجھے تو نہیں پتا، لیکن بندہ بہت کچھ سوچتا ہے کہ جی وہاں کیا ہوگا، وہاں کیا کریں گے، کھائیں گے کہاں سے، لیٹیں گے کہاں، ٹھیک ہے، کرایہ لگا کے جانا پڑے گا یا فری جائیں گے، ٹھیک ہے نا، کئی ساری چیزیں آئیں گی۔ یہ تو 2 دن کی بات ہے، اور آپ ذرا سوچیں کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ جو ہجرت نہیں کرتا اس کو ایمان کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ان لوگوں نے کسی نے سوال نہیں کیا کہ اللہ کے رسول میری یہاں دکان ہے، میرا یہاں کاروبار ہے، میں وہاں جا کر کیا کروں گا، میرا یہاں گھر ہے وہاں میں کیا کروں گا، میرے یہاں بچے ہیں، بچے چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ بچوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات کب ہوگی، بیوی میری ادھر ہے، بوڑھے میرے ماں باپ ہیں، میں ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، پھر میری ملاقات کب ہوگی۔ کوئی سوال تو کم از کم تاریخ کے اندر ہونا چاہیے نا۔ ان پر یہ بات واضح ہو گئی تھی، اور وہ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے اللہ کے اوپر توکل، ہر طرح کی قربانی دے گئے۔ ورنہ آپ کبھی سوچ لیں، مجھے بتا دیں کہ آپ کسی کے پاس کسی کے ساتھ ایسے کیسے جائیں گے، آپ تو فوراً سوال کریں گے، یا میرا گھر بار یہ وہ یہ اس کا کیا کروں، ٹھیک ہے نا، انہوں کدھر پاسے لاواں۔ تو فرمایا الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب کے اوپر جب وہ بھروسہ کیا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جس کسی رسول کو بھی بھیجا وہ اسی طرح مرد ہی ہوتا تھا، انسانوں میں سے ہی ہوتا تھا، جس کی جانب ہم وحی کرتے تھے۔ اور اس کی یعنی اس میں 2 باتیں، ایک تو وہ
اکثر لوگ کہتے تھے، مکے کے لوگ بھی کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے جیسے انسان ہیں اور اللہ نے آپ کو رسول بنا دیا. اللہ نے رسول بنانا تھا تو کوئی کسی اور چیز کو کسی کو فرشتہ آتا. تو ایک تو اس بات کا جواب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی جو رسول بنائے نا وہ بھی انسانوں میں سے ہی بنائے. اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے بھی یہ کام کیا ہے انسانوں نے ہی، اب بھی انسان ہی کریں گے. جس طرح ہم سوچتے ہیں نا کہ کوئی اور بندے آن گے، وہ کتوں آن گے، ٹھیک ہے نا، ہمارے جیسے ہی تھے وہ. جن کے اندر ایمان ہوگا وہ کریں گے، جن کے اندر نہیں ہوگا رہ جائیں گے. تو یہ بات ہے جی، کرنا انسانوں نے ہے اور جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے ہی اعزاز پانا ہے. باہر بیٹھ کر، میدان کے باہر بیٹھ کر آپ تاڑیاں مارتے رہیں، کچھ ٹرافی آپ کو کوئی نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا. ٹرافی ان کو ملتی ہے جو اس میں کھیلتے ہیں، لہذا وہی اعزاز پائیں گے، وہی عزت پائیں گے جنہوں نے اس میں پارٹیسپیشن کی ہوگی، حصہ لیا ہوگا اس کام میں، اس کو کام کو سمجھ کر کیا ہو. یہ میں وہ جو ہے نا وہ یہ بات میں کر رہا ہوں، شاید اس سے کسی کو کوئی تھوڑا بہت جو ہے نا وہ مل جائے. میں یہ آپ کے پاس آتا ہوں نا، پھر آپ کو فون بھی کرتا ہوں، آپ کو تکلیف بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو میں اسے اپنا کام سمجھتا ہوں نا. کوئی ابھی تک تو آپ سے کچھ نہیں میں نے لیا اس حوالے سے نا، کوئی کرایہ، کوئی ڈیزل پٹرول کے پیسے تو نہیں منگے، نہ کوئی ویسے کوئی خرچہ منگیا. آج جو ہے نا وہ میرا بیٹا ہے پیچھے. آج صبح یہ وہاں اسلام آباد میں اسپیشلائزیشن کر رہا ہے شفا انٹرنیشنل میں، تو یہ آ گیا، اس نے مجھے فون پر بتایا نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں. تو ماں تو اس کی فوت ہے، میں ہی ہوں اس کا. تو اس نے آ کر ڈونگے بونگے کے پاس مجھے فون کیا جبکہ میں ریڈی تھا اصل پور جانے کے لیے. اس نے کہا جی میں آ رہا ہوں، تو میں نے کہا میں جا رہا ہوں. تو یہ کہنے لگا جی آپ نہ جائیں. میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، تو مجھے پہلے بتاتا، وہاں سے میں پھر چھٹی کر لیتا یا جو کچھ بھی ہے میں میسج کرتا یا جس طرح بھی، یا رضوان کو شاید بھیج دیتا، کچھ کرتا. لیکن ابھی نہ میں کسی اور کو بھیج سکتا ہوں، میں نے جانا ہے. اس نے کہا پھر میں نے بھی نال لے چلو. میں نے اس کو اڈے سے لیا، گھر نہیں گیا. وہاں گاڑی میں نے وہاں اڈے سے لی ہے اور ہم حاصل پور گئے ہیں. حالانکہ رات کا اس نے سفر بھی کیا ہوا تھا، تھکا ہوا بھی ہوگا. ابھی اس نے واپس بھی چلے جانا ہے 8-9 بجے، ابھی آج صبح آیا. تو مطلب یہ ہے، میں یہ بات آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے کام کو بندہ کام سمجھ کر کرے، ٹھیک ہے نا. یہ بہت معمولی بات ہے، میں نے آپ کو سنا دی ہے، لیکن اس خدشے کے ساتھ کہ یہ ضائع بھی ہو سکتی ہے. اگر میری کوئی اس میں نیکی ہے تو ضائع بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے آپ کو صرف اس لیے سنا دی ہے کہ چلیں میری اگر ضائع بھی ہو جائے تو شاید کسی اور کو اس سے کوئی سبق مل جائے، ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے جی، یہ تو بہت معمولی سی بات ہے، لیکن وہ جتنا کہتے ہیں جتھے شے ہی کوئی نہ ہوئے تو اتنے وہ سارے پنجابی کہتے رنڈ بھی کھڑا ہوئے تو وہ بھی بڑی شان ہوں. کوئی سلواڑ کا بوجھا اگیا ہوئے تو وہ بھی ایک اپنی ٹور ہوں اتنے کھڑوتے دی. قربانی تو بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا. یہ قربانیوں کے بغیر دین کبھی بھی سر بلند نہیں ہوا. یہ اعزاز ان کے لیے ہے جو قربانیاں دے سکتے ہیں، جو صبر کر سکتے ہیں. الذین صبروا علی ربہم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوچھ لیں ان سے جن کے جو اہل علم ہیں ان سے پوچھ لیں. یہ اصل میں 2/3 ایسا قرآن نازل ہو چکا تھا نا، مکہ میں اس کا نزول ہے سورہ نحل کا، جس کی یہ آیات ہے. تو اس وقت تو سابقہ امتوں کے تذکرے جو ہے وہ آ چکے تھے قرآن میں. تو فرمایا ان سے پوچھیں بالبینات والزبر، اور معجزوں اور کتابوں کے ساتھ رسول آئے.
ان کو بھی کوئی لوگ ایمان لائے کوئی نہیں لائے، اور ان کو بھی یہ سب مشقتیں برداشت کرنا پڑی، یہ قربانیاں ان کو بھی جو ہے وہ دینی پڑی، معجزے بھی ان کے ساتھ ہے۔ لہٰذا تم یہ سمجھو کہ یہ کوئی ایسے ہی ہو جائے گا جس طرح عام طور پر ہمارا خیال ہوتا ہے کہ جی کم اللہ تھا، بس اللہ نے کار ہی دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی طرف یہ ذکر، یہ قرآن نازل کر دیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اسے واضح کر دیں لوگوں پر۔ تو یہ سمجھ لیں جی اس قرآن کو واضح کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری آج ہم ادا نہیں کر رہے، اکثر و بیشتر ادا نہیں کر رہے۔ اس کو لوگوں پر واضح کریں، لوگوں کو بتائیں کہ بھئی دیکھیں ہماری جو دعوت ہے اس میں بنیادی نقطہ تو طاغوت کا کفر ہے، اور طاغوت کے ساتھ مل کر زندگی گزارنی، طاغوت کے معاون بننا، طاغوت زندہ باد، اور پھر امید جنت کی بھی رکھنا، ٹھیک ہے، یہ دو باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید ان کے اندر جو ہے وہ کوئی فکر پیدا ہو جائے، کوئی تفکر پیدا ہو جائے، کوئی سوچنے پر آمادہ ہو جائے۔ یعنی انسان کے اندر فکر پیدا ہوتی ہے تو انسان اپنی اصلاح کے لیے جو وہ آمادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر